بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، نکلی اس لیے کہ حذر الموت، ان کو اپنی موت کا ڈر تھا۔ فقال لهم اللہ، تو پھر اللہ نے ان سے کہا موتوا، تم سب کے سب مر جاؤ، ثم احیاہم، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کے اس فضل کے اوپر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے کسی امت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں برس پہلے گزری تھی، ان کے علاقے میں طاعون کا مرض آ گیا۔ طاعون کا مرض ایسا تھا کہ بغل میں پھوڑا نکلتا تھا اور اس کے بعد انسان مر جاتا تھا۔ تو اس طاعون کے ڈر سے لوگوں نے اپنا وہ شہر چھوڑا اور شہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں سب کے سب ایک جگہ پر میدان میں اکٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے فرمایا موتو، تم سب کے سب مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سبب یہ پیدا کیا کہ دائیں طرف اور بائیں طرف دو فرشتے کھڑے کیے، اور دونوں فرشتوں نے ایک چیخ ماری، جس چیخ کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے، وہ سب کے سب مر گئے۔ ان کو مرنے کے بعد وہ سب کے سب میدان میں تھے، تو وہاں کے لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ہزاروں لوگ، ہم الوف سے مراد 10,000 سے اوپر کا عدد ہے، تو کم سے کم 10,000 سے اوپر لوگ تھے۔ اب معلوم نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھے یا 10,000 سے بہرحال اوپر کی تعداد تھی، تو 10,000 سے اوپر لوگوں کو کفن اور دفن کا انتظام کرنا کوئی آسان نہیں تھا، تو لہٰذا حد بندی کر دی کہ اس علاقے میں یہ لوگ یہ مردہ ہیں، ان کو ایسے چھوڑ دیا تو ان کا گوشت ختم ہوا، صرف ہڈیاں رہ گئیں، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ تو ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام یہ یہاں سے گزرے، جنہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے لوگ اکٹھے مرے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ان سب سے کہو کہ ہڈیاں آپس میں جڑ جائیں۔ تو انہوں نے کہا ایتھا العظائم تجتمعوا، اے ہڈیوں سب کے سب آپس میں مل جاؤ۔ تو سب کی سب ہڈیاں آپس میں مل کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان سے کہو کہ اے ہڈیوں تم اپنے گوشت اپنے اوپر چڑھا لو۔ سب کی سب ہڈیوں کے گوشت اپنے اوپر چڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم ان روحوں کو حکم دو کہ اے روحوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے جسموں میں داخل ہو جاؤ۔ تو سب کی سب روحیں ان کے جسموں میں داخل ہو گئیں، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، وہ موت طاعون کے ڈر سے تھی۔ اور ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ برحال وہ اس حوالے سے نہیں ہے، انشاءاللہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی کسی مرض سے فوت ہوتا ہے، جیسے دل کا مرض ہے، یا کسی نے کسی کو زہر دے دیا، یا ایسا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی، تو اس کے اندر اگر موت کی تاثیر ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر موت کی تاثیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز میں اثر ڈالتے ہیں۔ ہم پین کلر کھاتے ہیں
تو پین کلر کے اندر تاثیر نہیں ہے، اس میں تاثیر اللہ ڈالنے والے ہیں جی۔ پھر جب تاثیر اس میں نہیں ہے، تاثیر اللہ ڈالنے والے ہیں، تو پھر کوئی بھی گولی کھا لو، اللہ اس میں تاثیر ڈالیں گے۔ بات یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم نے اپنی حد تک پورا سبب اختیار کرنا ہے، لیکن نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنی ہے، نظر دنیاوی اسباب کے اوپر نہیں رکھنی ہے۔ چنانچہ مشہور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو مشہور ہیں، یہ تو قرآن مجید میں ایک ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا رومی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خالد نے پوچھا یہ تم نے جو انگوٹھی پہنی ہے اس میں کون سا پتھر لگایا ہوا ہے تم نے؟ کہ آج کل لوگ پتھر پہنتے ہیں کہ اس سے یہ عقیق ہے، اس سے میری قسمت کھلے گی، یہ فلاں پتھر ہے اس سے روزی آئے گی، یہ فلاں پتھر ہے اس سے رشتہ اچھا آئے گا، یہ فلاں پتھر ہے اس سے اولاد اچھی ہوگی۔ اس میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر ڈالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور پھر پتھر سے عقیدہ رکھنا، تو انہوں نے بھی کچھ ڈالا ہوا تھا انگوٹھی کے اندر، تو پوچھا یہ انگوٹھی میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ لگا یہ ایسا زہر ہے کہ جس کا ذائقہ آج تک کوئی نہیں چکھ سکا، اگر تم سے مذاکرات کچھ ایسے ہوئے، کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو میں یہ انگوٹھی کھا جاؤں گا، نگل لوں گا، تو اس کا زہر ایسا ہے جو آنتوں کو کاٹ دیتا ہے، جس سے میں فوراً مر جاؤں گا، میں تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ حضرت خالد نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ موت دینا اس زہر کے اختیار میں ہے؟ تو وہ تو کافر تھا، ہاں اس زہر کو آج کھا کر آج تک کوئی نہیں بچا، تو انگوٹھی لی اور خود کھا گئے۔ کہنے لگا دیکھو مجھے زہر نے مارا ہے یا زندہ رکھا ہے۔ تو موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی جادوگر کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو بیمار کرنا کسی عامل کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو بیمار کرنا کسی تعویذ گنڈے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں یہ اسباب کی حد تک مؤثر ہیں، اس کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ برحال اس کے اندر تقدیر کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہاں پر ایک لفظ ہے الم تر، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو یہاں پر اہل بدعت حضرات یہ کہتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ناظر تھے اور ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، اس لیے اللہ نے الم تر کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے آپ کو درس دیتے ہوئے کتنی دفعہ دیکھیں کا لفظ استعمال، دیکھیں مسئلہ اس طرح ہے، دیکھیے مسئلہ اس طرح ہے، تو یہ ایک لفظ اصطلاحی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ مسئلہ اس کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا، جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو آپ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے آئندہ عرض کروں گا دیکھیں آپ نے وہ واقعہ سنا تھا، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، تو یہ غور کرنے کے لیے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے الم تر۔ اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے الم ترو کا لفظ استعمال کیا، الم یرو کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر۔ اس کا کیا مطلب؟ ہم سب حاضر ناظر ہیں، ہم سب کشمیر کی وادیاں بھی دیکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زمین آسمان کی خلقت کا ذکر کیا ہمیں سنانے کے لیے، تو کیا ہم بھی وہاں پر موجود تھے جب زمین آسمان بنا رہے تھے؟ تو یہ تو ایسی بیوقوفانہ قسم کی استدلال ہے، نہ کسی مفسر نے آج تک اس کا استدلال کیا ہے، نہ کسی محدث نے آج تک اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ آپ چونکہ وہاں پر موجود تھے اس لیے اللہ نے الم تر کا لفظ استعمال کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے قرآن مجید میں سنتے آئے ہیں الم تر کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب غور کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ایک بات ذہن نشین کرا کے اس کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حاضر ناظر لفظ کو پکڑ کے اس سے معنی نکالنا شروع کر دیا جائے، جو معنی نہ آج تک عبداللہ بن عباس کے ذہن میں آیا، نہ عبداللہ بن مسعود کے ذہن میں آیا، اتنے جلیل القدر صحابہ کے ذہن میں وہ معنی نہیں آیا جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ تو الم تر کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب غور کرنے کا ہے، اس کا مطلب جانچنے کا ہے۔ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے موت سے بچنے کے لیے، موت سے جان چھڑانے کے لیے نکلے تھے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، مسئلہ ہے انشاءاللہ کل ذکر کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ، تو موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو آج بھی لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک ایسا فضل بھی یہ دیکھیں، کسی اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کا دھیان اسی مصیبت کی طرف جاتا ہے جو اللہ نے ہزاروں نعمتیں جسم میں دی ہیں، کہ نابینا پیدا نہیں کیا اور زبان صحیح دی ہے، دانت صحیح دیے ہیں، جسم صحیح دیا ہے،
گھر میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، اگر ایک تکلیف آ گئی تو اس کے اوپر انسان ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ نے شکوہ کیا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اکثر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکوے کا مقصود یہ ہے۔ یہ 233 کا کچھ حصہ ہو گیا، 233 مکمل ہو گئی، کچھ مضامین کا حصہ میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ باقی انداز کروں گا۔ اللہ سمجھ